عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم ہندوستان میں 5 سالہ منصوبوں کے مطابق تفصیلات جانیں گے۔ 5 ایئر پلانز ان انڈیا کا جائزہ لیں گے۔ ہندوستان میں 5 سالہ منصوبے۔ منصوبہ بندی کی اہمیت۔ معاشی منصوبہ بندی کے درجہ ذیل فائدے ہیں۔ ملک کے سماجی معاشی ضروریات کے مطابق قومی وسائل کا مناسب استفادہ ہوتا ہے۔ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ زرعی ترقی بھی اونچی سطح پر ہو سکتی ہے۔ روزگار کی تخلیق اور اتناہی سطح آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ منصوبہ بندی کے ذریعے عوام کی بڑی اکثریت کو معاشی ضمانت اکنامک سیکیورٹی فراہم کی جا سکتی ہے۔ وسائل کی تقسیم کے ذریعے متوازن علاقائی ترقی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی مراحل کے ذریعے معیشت کے طویل مدتی ضروریات کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے۔ مساوی مواقع کی عوام کو فراہمی کے ذریعے سماجی مساوات، سماجی ضمانت اور سماجی انصاف ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ مستقبل کی نسلوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے معیشت وسائل کا کفایت سے استعمال کرتے ہوئے وسائل کو ضائع ہونے سے بچا سکتی ہے۔ منصوبہ بند معیشتیں تجرباتی طور پر یہ واضح کر چکی ہیں کہ منصوبہ بندی کے ذریعے تمام شعبوں میں شرح نمو جو ہوتا ہے، گروتھ ریٹ ہوتا ہے، وہ اونچا ہوتا ہے۔ منصوبہ بند معیشت ملک میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق فوری مطابقت پیدا کر لے سکتی ہے۔ مستقبل کے حالات کی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ بچت اور سرمایہ کاری میں مناسب کے ذریعے معیشت کو تجارتی اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی کے ذریعے معاشی امور کو بہتر انداز میں منظم کیا جا سکتا ہے اور زائد پیداوار یا کم پیداوار سے اعتراض کیا جا سکتا ہے یا روکا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بند معیشت ہمیشہ قوم کے سماجی نشانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سماجی فائدے کو اہمیت دیتی ہے۔ عزیز طلبہ، منصوبہ بندی کے جو فوائد ہیں اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے۔ بے شک جو بھی کام منظم اور منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ اس لیے ہندوستان میں 5 سالہ منصوبہ بندی کا آغاز کیا گیا، اور ہم اب جو ہے ہندوستان میں 5 سالہ منصوبوں کے اہم مقاصد کا جائزہ لیں گے۔ 1950 عیسوی میں منصوبہ بندی کمیشن، پلاننگ کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ملک کے وسائل کا متوازن اور نہایت مؤثر انداز میں استفادہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ اس طرح سے منصوبہ بندی کا دور آزاد ہندوستان میں شروع ہوا۔ منصوبہ بندی کا دور۔ پہلے 5 سالہ منصوبے کی تیاری کے ساتھ ملک کے منصوبہ بند معاشی ترقی کے پروگرام کی شروعات ہندوستان میں ہو گئی۔ پہلے 5 سالہ منصوبے کی مدت 1951 تا 56 1951 تا 56 تک تھی، جس کی تکمیل کے بعد دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1956 سے 1961 تک یعنی 1956 سے 1961 اور تیسرا 5 سالہ منصوبہ 1961 تا 66 تک جاری رہا۔ بعد میں بیرونی جارحیت کے اثر کے سبب اور پڑوسی ملک کے ساتھ جنگ اور شدید قحط سالی کی حالات کے سبب 3 سال کے لیے منصوبہ تعطیل، پلان ہالیڈے اختیار کیا گیا۔ ملک میں 1966 67 68 اور 68 69 یعنی 67 68 اور 66 67 اور 68 69 سال کے لیے منصوبے اختیار کیے گئے۔ پھر 1969 میں چوتھے 5 سالہ منصوبے کا دوبارہ آغاز ہوا، جس کی مدت 1969 سے 1974 تھی۔
اس کے بعد 5ویں 5 سالہ منصوبے 1974 میں آغاز ہوا اور یہ 79 تک چلا، لیکن اقتدار میں تبدیلی کے سبب اپنی مدت تکمیل نہیں کر سکا۔ جنتا حکومت نے اقتدار سنبھالا اور 6ویں 5 سالہ منصوبے کو شروع کیا، جس کی مدت 1978 تا 81 تھی۔ دوبارہ 1980 میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ نیا 6واں منصوبے کا آغاز ہوا، جس کی مدت 1980 تا 85 تھی۔ پھر جس کے بعد 7واں 5 سالہ منصوبہ 1985 تا 90 عمل میں لایا گیا۔ 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز اپریل 1990 سے ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے خطیت نہیں دی گئی اور دوبارہ سالانہ منصوبے 2 سال کے لیے عمل میں لائے گئے۔ 8واں 5 سالہ منصوبے کی شروعات 1992 سے ہوئی، جس کی مدت 1992 تا 97 تھی۔ اس کے بعد 9واں 5 سالہ منصوبہ، جس کی مدت 1997 سے 2002 رہی، اور 10واں 5 سالہ منصوبہ جس کی مدت 2002 تا 2007 تھی۔ 11واں 5 سالہ منصوبہ 2007 تا 12 تھی، اور 12واں 5 سالہ منصوبے کا آغاز 1 اپریل 2012 کو ہوا اور اس کی مدت 2012 تا 2017 تھی۔ یہ ہندوستان میں مختلف 5 سالہ منصوبے اور 1 سالہ منصوبے کے متعلق تفصیلات دی گئی تھی۔ اب آئیے ان منصوبوں کے مقاصد کیا تھے، عزائم کیا تھے اور حاصلات کیا ہونے چاہیے، اس کا جائزہ ہم لیں گے۔ اہم مقاصد۔ حالانکہ ایک 5 سالہ منصوبے سے دیگر 5 سالہ منصوبوں کے درمیان مقاصد میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن چند اہم طویل مدتی معاشی سماجی مقاصد تمام 5 سالہ منصوبوں میں بار بار دہرائے گئے، جس طرح معاشی نشوونما، خود انحصاری، متوازن علاقائی ترقی، روزگار کے مواقع میں توسیع، آمدنی میں عدم مساوات میں کمی، غربت کا خاتمہ، جدیدیت اور شمولیت، مستحکم نشوونما، سسٹینیبلٹی آف گروتھ، اور معاشی نشوونما جیسے مقاصد۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہر 5 سالہ منصوبے میں مختلف ترجیحات مقرر کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے اور دوسرے 5 سالہ منصوبے کے ترجیحات زراعت اور غربت تھے، اور پھر دیگر جو بھی 5 سالہ منصوبے تھے ان کے اہم مقاصد کو پیش نظر رکھا گیا۔ آئیے عزیز طلبہ، اب ہم اختصار کے ساتھ منصوبے کی مدت اور اس کے مقاصد کیا تھے اس کا جائزہ لیں گے۔ پہلا 5 سالہ منصوبہ 1951 سے 56 تک تھا اور اس کا مقصد زراعت اور آبپاشی کی ترقی، یعنی ایگریکلچر اور ایریگیشن کی ترقی، اس کا اہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ تھا۔ منصوبے کی مدت 51 تا 56 تھی۔ دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1956 سے 61 تک، 56 سے 61 تک تھا اور اس کا اہم مقصد بڑے پیمانے کی صنعتوں کی ترقی تھا۔ تیسرا اہم 5 سالہ منصوبہ 1961 سے 66 تک تھا۔ اس کا مقصد غذائی اجناس کی پیداوار میں خود مکتفی بننا تھا۔ اور 1969 سے 74 تک چوتھا 5 سالہ منصوبہ تھا، جس کا مقصد مستحکم نشوونما، خود انحصاری اور غریبی ہٹاؤ تھا۔ 1974 سے 79 تک 5واں 5 سالہ منصوبہ تھا اور اس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور خود انحصاری تھا۔ 1980 سے 85، 1980 سے 85 تک جو منصوبہ تھا، اس کا مقصد نفع بخش روزگار کی فراہمی کے ذریعے بے روزگاری کا خاتمہ تھا۔ اسی طرح 7ویں 5 سالہ منصوبے کا مقصد 1985 سے 90 کا غذائی اجناس کی پیداوار اور پیداواری میں اضافہ تھا۔ پھر 8ویں 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1992 سے 97 تک محیط تھا، انسانی وسائل کی ترقی، اس کا اہم مقصد رکھا گیا۔ اسی طرح 1997 سے 2002 تک جو
5 سالہ منصوبہ جاری تھا۔ اس کا مقصد مساوات، معاشی نشوونما، سماجی انصاف کے ساتھ 2002 سے 7 تک جو 10واں 5 سالہ منصوبہ تھا، اس کا مقصد مساوات، سماجی انصاف، انسانی وسائل کے معیار میں توسیع، اور 2007 سے 2012 تک کے جو 11واں 5 سالہ منصوبہ تھا، اس کا مقصد شمولیت نشوونما تھا، اور 12ویں 5 سالہ منصوبہ جو 2012 سے 2017 تک اس کا دور تھا، تیزتر استحکام اور اضافہ شمولیت نشوونما، یہ جو ہے اہم اس کے اہداف تھے۔ معزز طلبہ، یہ جو ہے اہم مقاصد تھے اور منصوبوں کی جو مدت تھی اس کے متعلق بیان کیا گیا۔ اسی طرح جو پلاننگ کمیشن ہے، اس کے متبادل کے طور پر نیتی آیوگ کا بھی آغاز کیا گیا، اور اس کے متعلق بھی ہم مزید ایک لیکچر میں یا سیشن میں تفصیلات حاصل کریں گے۔